بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 74 تک، یعنی 15ویں پارے کے اختتام تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ 16ویں پارے کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال، اس نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے فرمایا جب لڑکا ملا اور انہوں نے خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، پھر پوچھنے لگے بھی یہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جان کے بدلے کے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ تو جواب میں پھر یہ ارشاد فرمایا خضر علیہ السلام نے، قالا فرمایا کہ الم اقل، کیا نہیں کہا تھا میں نے، لکا تیرے لیے، انکا بے شک تو، لن تستطیع ہرگز نہیں تو استطاعت رکھ سکے گا، معیہ میرے ساتھ، صبراً صبر کرنے کی۔ قالا تو کہا اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، ان سألتک اگر میں سوال کروں آپ سے، عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد، فلا تصاحبنی پھر نہ تم ساتھی بنانا مجھے۔ یعنی 2 دفعہ تو معذرت میں نے پہلے کر چکا ہوں، اب یہ ہے کہ آخری وارننگ چلے مجھے دے لیں کہ اب اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ پھر مجھے اپنا ساتھی نہ بنانا، مجھے یہ دوسری دفعہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ اور ساتھ بلکہ خود یہ وضاحت بھی فرمائی کہ قد بلغتا بے شک آپ پہنچ چکے ہیں، من لدنی میری طرف سے، عذراً عذر کو، یعنی عذر کی حد کو، معذرت کی حد کو آپ پہنچ گئے ہیں۔ 2 دفعہ میں نے پہلے یعنی معذرت کی اور آپ نے معذرت قبول کی ہے، تو اتنی دفعہ ہی ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہو، آپ حد کو پہنچ گئے ہیں، آپ نے مہربانی کی۔ بس اب یہ ہے کہ اگر میں دوبارہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے بے شک اپنا ساتھی نہ بنانا۔ فانطلقا تو پھر دونوں چل پڑے، انہوں نے یعنی تیسرا موقع دے دیا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، آتا یا وہ دونوں آئے، اہل قریۃ ایک بستی والوں کے پاس، استطعما ان دونوں نے کھانا طلب کیا، اہلہا اس کے رہنے والوں سے، یعنی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دونوں سفر کرتے کرتے ایک بستی میں آئے، مسافر تھے، ظاہر ہے اس دور کے سفر جو تھے وہ اسی طرح کے ہوتے تھے کہ کوئی اتنا زیادہ ظاہرہ تو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا کہ سب کے پاس ہر وقت ہو، تو وہ پھر جس بستی میں پڑاؤ کرتے وہاں لوگ بھی مہمانوں کا خیال کرتے تھے اور مہمان بھی اپنا حق سمجھتے تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہماری شریعت میں جب صحابہ نے پوچھا کہ جب ہم کسی جگہ پر اترتے ہیں، یعنی کہ کہیں پڑاؤ کرتے ہیں اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اگر وہ ہماری مہمان نوازی نہ کریں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ مہمان نوازی کریں تو جو بھی جس طرح کی وہ مہمان نوازی کریں اسے قبول کر لو، اور اگر بالکل نہ کریں تو پھر تم مہمان نوازی میں سے اپنا حق ان سے لے سکتے ہو، یعنی جتنی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق وہاں سے تم ان سے لے سکتے ہو۔ یہ اجازت اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمائی، اور یہی وہ اصول اس وقت بھی ہوگا کہ جس بنا پر پھر دونوں بزرگوں نے، حضرت خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا ان بستی والوں سے۔ ایک مفسرین نے اور اشارہ یہاں پر کیا ہے کہ بعض لوگ جو من گھڑت دین کے اندر باتیں نکالنے والے اور بنانے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو صوفی ازم کے پیروکار ہیں، انہوں نے یہاں سے یہ نقطہ نکالا ہے جی کہ جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اگر کسی بستی سے مانگ رہے ہیں تو مانگنا جو ہے وہ ولایت کی نشانیوں میں سے بھی ہے اور ولایت کے تقاضوں میں سے بھی ہے کہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے مانگنا اور فقیر بننا ضروری ہے۔ یہ انہوں نے اس میں سے نقطہ بھی نکالا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی صوفی جو ہے وہ اپنی جو منزلیں ہیں وہ طے کرتے ہوئے اگر وہ مانگتا نہیں ہے، کہیں فقیر نہیں بنتا، تو وہ صحیح طور پہ صوفی نہیں بن سکتا۔ اس کو انہوں نے اس کی ایک طریقہ یا ایک سیڑھی قرار دیا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ مانگتا بھی ہوگا، وہ مانگے گا جا کے کہیں سے، حالانکہ
یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جب دور دراز سے آنے والا مسافر کسی بھی بستی میں جائے، یہاں آتے ہیں کئی لوگ فنڈ کے غرض سے مسجد کے اندر، تو نماز کے بعد وہ بعض اوقات جو زیادہ دور سے آنے والا ہے اس کا یہاں پہ کوئی نہیں ہے ٹھکانا، تو وہ کہہ دیتے ہیں جی مجھے کھانا کھانا ہے، تو کوئی مجھے کھانا کھلا دے، تو ان کا حق بھی ہے، مہمان آئے ہیں اور وہ مسلمان بھائیوں سے اپنا یہ حق طلب کر سکتے ہیں، اس کی اجازت اللہ کے رسول نے بھی دی۔ اسی کے تحت اور اسی اصول کے تحت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ اللہ کے رسول کا جو فرمان وہی کہ اتنا جتنی کو ضرورت ہے، ہاں، اور اس میں بھی ذرا یہ نہیں کہ جا کے ڈکیتی چوری کرنا شروع کر دے، بس تھوڑا شائستہ انداز میں انہیں جتنی ضرورت ہے وہ لی جا سکتی۔ تو اذا آتا یا حتیٰ اذا، یہاں تک کہ جب آتا یا وہ دونوں آئے اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس، استطعما انہوں نے کھانا طلب کیا، اہلہا اس کے رہنے والوں سے، فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، ان یضیفوا فابوا بس انہوں نے انکار کر دیا، ان یہ کہ یضیفوا کہ وہ مہمان نوازی کریں، انہوں نے انکار کر دیا ان یہ کہ یعنی اس بات سے کہ یضیفوا وہ مہمان نوازی کریں، ہما ان دونوں کی، تو ان بستی والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کیا۔ ایک سچویشن ہو گئی، پھر کیا ہوا کہ اسی بستی میں جب کھانا مانگا تھا انہوں نے نہیں دیا تھا، فواجدا پس دونوں نے پائی، فیہا اس میں یعنی اس بستی میں، جدارن ایک دیوار، یریدو وہ ارادہ کرتی تھی، ان ینقضا کہ وہ گر جائے، ارادہ کرتی تھی کہ وہ گر جائے یعنی وہ گرنے ہی والی تھی، وہ گرا ہی چاہتی تھی، جیسے اردو محاورے میں ہوتا ہے یرحم کر، تو یریدو ان ینقضا وہ گرنے ہی والی تھی یا گرا ہی چاہتی تھی، فاقامہ پس انہوں نے کھڑا کر دیا اس کو یا درست کر دیا اس کو، تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار جو تھی جو گرنے والی تھی اس کی مرمت کر کے اس کو اچھی طرح سے مضبوط کر دیا، اس کو کھڑا کر دیا۔ قالا موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور قالا کہنے لگے، لو شئت اگر آپ چاہتے، لاتخذتا ضرور آپ لے لیتے، علیہ اس پر، اجرا کوئی اجرت، روٹی تو انہوں نے دی کوئی نہیں، تو آپ کم از کم یہ دیوار بنانے سے پہلے ان سے کہہ دیتے کہ اچھا میں دیوار تو بنا دوں گا، ہمیں کھانا دینا ہے اور ساتھ اتنے پیسے بھی دینے ہیں، کوئی اس طرح کی شرط ہی لگا لیتے، کوئی اجرت ہی ان سے لے لیتے، تو آپ نے فی سبیل اللہ ان کی دیوار بنا دی جنہوں نے ہمیں روٹی بھی نہیں پوچھی۔ لو شئت اگر آپ چاہتے، لاتخذتا ضرور آپ لے لیتے، علیہ اس پر، اجرن اجرت، قالا تو کہا خضر علیہ السلام نے، ھذا فراق یہ اب علیحدگی ہے، یعنی علیحدگی کا موقع ہے، بینی میرے درمیان، و بینک اور تیرے درمیان، اب معاملہ تیسری دفعہ ہو گئی ہے، اب آخری وارننگ تھی وہ بھی آپ نے جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے آپ، اور آپ سے صبر نہیں ہوا، لہٰذا اب میری اور میرے درمیان اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے، فراق علیحدگی ہے یعنی علیحدگی کا وقت ہے، ھذا فراق یہ علیحدگی کا وقت ہے، بینی میرے درمیان، مبینک اور آپ کے درمیان۔ باقی یہ ہے کہ جو 3 موقعوں پہ آپ صبر نہیں کر سکے، سأنبئک جلد ہی میں خبر دوں گا آپ کو، بتاویل تعویل کی یا اس کی اصل حقیقت کی، ما جو لم تستطع نہیں آپ استطاعت رکھ سکے، علیہ اس پر، صبر کرنے کی۔ تو البتہ یہ ہے کہ میں ان تینوں مواقع کے جو اسباب ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیا تھے، ان کی جو اصل وجہ تھی وہ کیا تھی، ان سب کی تعویل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو نہیں آپ استطاعت رکھ سکے اس پر صبر کی۔ اما السفینہ تو جو کشتی تھی نا، فکانت پس وہ تھی، لمساکین مسکینوں کے لیے، یعملون جو کام کرتے تھے، فی البحر سمندر میں کشتی رانی کا کام کرتے تھے، ان کی وہ کشتی تھی، ان مسکینوں کی۔ اچھا اس میں ایک نقطہ یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اب وہ جو ملاح تھے
مالک تھے کشتی کے، کرائے پہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ بھی کر رہے تھے، ایک اچھا بڑا روزگار تھا، چل رہا تھا، لیکن پھر بھی ان کو مسکین فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو مسکین اصل میں وہ ہوتا ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ کام کاج نہ کرتا ہو، وہ شخص بھی مسکین ہے جو ہو سکتا ہے کہ اپنا کام کاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کے اپنے اخراجات اور اس کی جو آمدن ہے وہ آپس میں وہ مطابقت نہیں رکھتی ہے، اور اخراجات زیادہ ہیں، آمدن تھوڑی ہے۔ تو ایسا بندہ جو ہے وہ چاہے کاروبار کا مالک بھی ہے، وہ باقاعدہ طور پہ اپنا ایک کام بھی کر رہا ہے، لیکن اگر وہ غریب ہے تو پھر بھی وہ مسکین ہے، اور وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہوگا، چاہے اس کا اپنا کام کاج بھی ہے بھی۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کی جو مزدوری کرتے ہیں، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی اور چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی، تو لوگ کہتے ہیں لو جی تو اچھا بھلا اٹا کٹا ہے، کمانے والا ہے، یہ تو کام کرتا ہے، لہٰذا اس کو ہم نے کچھ نہیں دینا عشر زکوٰۃ میں سے۔ تو اسی لفظ کے استعمال سے کہ وہ کشتی کے مالک تھے جس پر وہ سواریاں جو تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے تھے، اس کا کرایہ وصول کرتے تھے، کشتی کے مالک بھی تھے، اتنا ان کے پاس ایک وسیلہ بھی تھا، اس کے باوجود ان کو مسکین فرمایا۔ تو فکانت، پس وہ تھی، لمساکین، مسکینوں کے لیے، یعملون، جو کام کرتے تھے، فی البحر، سمندر میں۔ فاردت، تو میں نے ارادہ کیا، ان یہ کہ اعیبہا، میں عیب دار کر دوں اس کو، یعنی میں نے وہ جو اس کا پھٹا توڑا تھا، اچھی بلی ثابت کشتی تھی، سلامت کشتی تھی، اور خضر علیہ السلام نے اس کا وہ پھٹا اکھیڑ دیا۔ تو وہ جو اس پر بھی پہلا اعتراض کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ کیا کیا آپ نے، آپ کو ڈبونا چاہتے ہیں لوگوں کو، آپ نے کشتی توڑ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ جو کشتی تھی میں نے اسی ارادے سے وہ کیا تھا کہ ان اعیبہا، میں اس کو عیب دار کر دوں، اور عیب دار کرنے کا سبب کیا تھا؟ وکانا، اور تھا، وراءہم، پیچھے ان کے، ملکن، بادشاہ، یأخذ، جو پکڑ لیتا تھا، کل سفینۃ، ہر کشتی کو، غصبا، غصب کرتے ہوئے، یا جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، ظلم کرتے ہوئے۔ تو اس کو غاصبانہ طور پر، یعنی جابرانہ طور پر وہ اس کو لے لیتا تھا، یعنی جو کشتی بھی گزرتی وہاں سے اور صحیح سلامت ہوتی، اچھی اس کو پسند آ جاتی، تو وہ بادشاہ جو تھا وہ اس کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا، ظلم کرتے ہوئے۔ تو میں نے اس کو عیب دار اس لیے کیا کہ وہ دیکھیں گے کہ اس کا تو پٹا ٹوٹا ہوا ہے تو وہ چھوڑ دیں گے، ورنہ یہ ہے کہ وہ غریبوں کی کشتی جس پہ ان کی روزی لگی ہوئی ہے، وہ کشتی وہ لے جائے گا وہ غاصب بادشاہ، تو یہ بیچارے محروم ہو جائیں گے۔ تو اصل میں نے وہ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ کشتی عیب دار ہو جائے، اور وہ جو وراءہم کہ جو ترجمہ ہے لفظی طور پہ تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے، اور پیچھے کی جو معنی اور تفسیر مفسرین نے کیا کہ وہ آگے، کیونکہ پیچھے تو نہیں تھا کہ جس طرف سے وہ آ رہے تھے، آگے تھا، لیکن پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں جو گزرنے والے ملاح تھے، کشتیاں تھیں، ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، کہ جو بھی کسی کشتی کو دیکھتا تھا پکڑ لیتا تھا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے تھا، یعنی پیچھے پڑا ہوا تھا۔ دوسرا پھر مفسرین نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ آگے کا کیا ہے کہ پیچھے نہیں بلکہ وہ آگے تھا، بہرحال کہ جہاں وہ تھے اس کے بعد اس کے پیچھے جو سفر ان کا تھا اس میں اس نے یہ کرنا تھا، اس وجہ سے وراء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال وکانا وراءہم، اور تھا پیچھے ان کے، ملکن، بادشاہ، یأخذ، پکڑ لیتا تھا، کل سفینۃ، ہر کشتی کو، غصباً، ظلم کرتے ہوئے یا جبر کرتے ہوئے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو لڑکا تھا، یعنی جس لڑکے کو میں نے مارا، فَكَانَ، پس تھے، ابواہ، والدین اس کے، ابوان، ماں باپ، ہو اس کے، ابواہ، ماں باپ اس کے، مؤمنین، ایماندار، فخشینا، پس ہم ڈرے، یعنی ہمیں خدشہ تھا، این، یہ کہ، یرحقہما، وہ ڈال دے گا ان دونوں کو، یعنی کس چیز میں ڈال دے گا؟ پریشانی میں ڈال دے گا ان دونوں کو، طغیاناً، سرکشی کرتے ہوئے، وکفراً، اور کفر کرتے ہوئے، کیونکہ وہ لڑکا جو تھا اس کے بارے میں خدشہ یہ تھا ہمیں کہ یہ وہ جو نیک والدین ہیں ان کو پریشان کرے گا اپنی سرکشی اور اپنے کفر کے ساتھ۔ فَأَرَدْنَا، پھر ارادہ کیا ہم نے، اب ہم نے کی جو ضمیر خضر علیہ السلام استعمال فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور میں نے جو کیا اللہ کے حکم سے کیا، تو ہم نے
یعنی اللہ کا حکم ہے اور میرا عمل ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اس لیے ہم کی ضمیر استعمال فرمائی کہ فَأَرَدْنَا پر ارادہ کیا ہم نے کہ أَن يُبْدِلَهُمَا کہ بدل دے ان دونوں کو یا ان دونوں کے لیے ربہما رب ان دونوں کا خیرن بہتر منہ اس سے زکاتن پاکیزگی میں و اقربا اور زیادہ قریب رحمہ مہربانی میں یا محبت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو وہ جو سرکشی کی جس سے خدشہ تھا اس کو مار دیا تاکہ وہ والدین کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ یہیں سے مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی آنے والی مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے، اس کے بندوبست کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ انتظامات فرماتا ہے۔ یہ ان والدین کی جو نیکی تھی اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پیش آمدہ ایک خدشہ تھا ان کو بیٹے کی سرکشی اور نافرمانی اور کفر کا، تو اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو تاکہ وہ بدل دے، فَأَرَدْنَا پر ارادہ کیا ہم نے یبدلہما کہ وہ بدل دے ان دونوں کو ربہما رب ان دونوں کا خیرن بہتر منہ اس سے، یعنی جو اس بہتر کے ساتھ ان کو بدل دے، یعنی اس کو مار دیا اور اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو ان دونوں کو مزید لڑکا اور مزید اولاد عطا فرمائے جو کہ اس لڑکے کی نسبت پاکیزگی میں بھی زیادہ ہو اور وہ محبت کرنے میں اور شفقت کرنے میں والدین کے ساتھ وہ بھی زیادہ قریب ہو والدین کے، خیرن بہتر ہو منہ اس سے زکاتن پاکیزگی میں، و اقرب اور زیادہ قریب ہو رحمن شفقت میں اور محبت میں، یہ شفقت میں یا محبت میں کوئی بھی ترجمہ کر لیں۔ جو تیسرا معاملہ تھا وہ امل جدارو اور جو دیوار تھی، فکانہ پس وہ تھی لغلامین دو لڑکوں کے لیے، دو لڑکوں کی تھی وہ، اور وہ لڑکے دونوں یتیمین یتیم تھے، ان کا باپ فوت ہوا تھا اور بچے چھوٹے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، فی المدینہ تھے مدینہ میں۔ اور یہ ہمیں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یتیم ہوتا ہی وہ بچہ ہے جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ خود ابھی نابالغ ہو، اور جب ایسا بچہ جس کا باپ فوت ہوا ہوا وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا وہ یتیمی کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ خود اپنے معاملات کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ نا کہ وہ 70 سال کا بھی ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں یتیم ہوں اس لیے کہ میرے والد صاحب نہیں ہیں، تو یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کی پرورش کرنے والا والد سر پر نہیں ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وہ یتیمی نہیں رہتی۔ فقادہ پس وہ تھی وہ دیوار لغلامین دو لڑکوں کی، یتیمین یتیموں کی، فی المدینہ تھے شہر میں، وکانا اور تھا تحتہ اس کے نیچے، اس دیوار کے نیچے تھا کنزن خزانہ لہما ان دونوں کے لیے، والدین نے کوئی خزانہ ان کے لیے اس دیوار کے نیچے چھپایا تھا، اوپر دیوار کر دی تھی تاکہ یہ محفوظ رہے۔ اور جیسے آج کل لوگ انشورنس کرواتے ہیں کہ اگر ہم فوت ہو جائیں تو بعد میں ہمارے بچوں کو جو ہے وہ بیمے کی رقم مل جائے، تو اس دور میں لوگ اس طرح سے انشورنس کر لیتے ہوں گے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بات چیز چھپا دی کہ اگر ہم مر بھی جائیں تو بعد میں ان کو یہاں سے یہ چیز مل جائے گی اور یہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو بہرحال وہ والدین نے خزانہ اس کے نیچے دیوار کے نیچے چھپایا ہوا تھا، اوپر دیوار کی ہوئی تھی تاکہ یہ بچے دیوار ان کے بچوں کے بڑے ہونے تک یہ دیوار کھڑی رہے گی، پھر جب دیوار گرے گی تو خود ہی وہ نیچے سے کھودیں گے جب تو نکل آئے گا خزانہ، ان پہ ہاتھ لگ جائے گا۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے وہ دیوار کی ہوئی تھی، تو وہ ان دونوں یتیم لڑکوں کی تھی شہر میں، وکانا تحتہ اور تھا اس کے نیچے کنزن خزانہ لہما ان دونوں کے لیے، وکانا اور تھا ابوہما باپ ان دونوں کا صالحن نیک۔ اگین یعنی دوبارہ یہی معاملہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کی جانے کے بعد بھی ان کی اولادوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک بندوں میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی میں بھلائی ہے ہر طرح کی، اور اپنے نیک بندوں کے معاملات کو اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے سنوارتا ہے یہ اس کی بڑی بہترین مثالیں ہیں۔ وکانا ابوہما اور تھا باپ ان دونوں کا صالحا نیک، فاراد ربک، اللہ اکبر۔ اس میں بہرحال ایک یہ بھی اس کا پہلو ہے کہ جو نیک لوگوں کی اولاد ہوتی ہے ان کا نیک لوگوں کو ان کا احساس بھی کرنا چاہیے کہ نیک بندے کی اولاد ہے۔ مطلب میں جب ایم اے عربی کرنے کے لیے حجاز یونیورسٹی گیا ہاسٹل میں پہلے دن، تو
میں وہ جو کمرہ الاٹ ہوا تھا دیکھ رہا تھا، تو ایک صاحب نے مجھے دیکھ لیا کہ مطلب کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہے اور ڈھونڈتا پھر رہا ہے کمرہ، تو مجھے انہوں نے کہا ہاں جی خیریت ہے. میں نے بتایا کہ مجھے فلاں نمبر کا کمرہ الاٹ ہوا ہے، میں ذرا دیکھ رہا ہوں کون سا ہے. کہتے کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے بتایا وہ اکاڑا سے، ضلع اکاڑا سے ہوں، دیپالپور سے ہوں. اچھا نام کیا ہے؟ میں نے نام بتایا. آئیں آپ میرے کمرے میں ہیں. کمرے میں لے گیا، چائے بسکٹ بڑی خدمت کر کے تو پھر اس نے بتایا کہ جو آپ کا جو کمرہ ہے نا وہ اتنے کمرے چھوڑ کے یہاں پر ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا ہے صرف اس لیے کہ وکانہ ابوہما صالحا، آپ کا باپ کہ نیک آدمی ہے، تو نیک بندوں کی جو اولاد ہوتی ہے نا ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص ان پر رحمت ہوتی ہے، تو اس لیے میں تمہاری عزت کی ہے. مجھے وہ بڑی ابھی تک یہ آیت پڑھ کے جو بھی پڑھتا ہوں تو مجھے وہ بندہ یاد آ جاتا ہے کہ کوئی تعارف نہیں تھا اس سے، کوئی کچھ نہیں تھا، صرف وہ والد صاحب کو کہیں جانتا تھا، تو اس بنا پہ اس نے وہ میرا احترام اور اکرام کیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھا باپ ان دونوں کا نیک. فَأَرَادَ، پر اس نے ارادہ کیا، فَأَرَادَ پر پھر ارادہ کیا، ربک آپ کے رب نے، ان یبلغا کہ وہ پہنچ جائیں دونوں، اشدہما اپنی بلوغت کو، یعنی اپنی بلوغت کی عمر کو وہ پہنچ جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم مجھے اس لیے دیا کہ دیوار گر رہی ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ خزانہ ظاہر ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ نکال کر لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ارادہ یہ فرمایا، مجھے جو حکم دیا کہ اس دیوار کو کھڑا کرو، اس لیے تاکہ بچوں کے جوان ہونے تک یہ دیوار جو ہے وہ قائم رہے، کہیں پہلے گر نہ جائے. ان یبلغا کہ وہ پہنچ جائیں دونوں، اشدہما اپنی بلوغت کو، ویستخرجا اور وہ نکال لیں دونوں، کنزہما اپنے خزانے کو. یہ سارا معاملہ کس لیے تھا؟ رحمتم من ربک، رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے. یہ سارے رحمتیں ہیں کائنات کے مالک کی جو اس کے بندوں پر ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات اللہ کی رحمت کے طور پر تھے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ جو تینوں کام میں نے کیے ہیں میں نے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کیے. وما فعلتہ، اور نہیں کیا میں نے وہ، ان امری اپنے معاملے سے یا اپنی وجہ سے، میں نے اپنی وجہ سے نہیں کیا کچھ بھی. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے احکامات تھے اللہ کے جو مجھے اس نے دیے تھے اور میں نے ان کو پورا کیا. ذالکا، یہ ہے تعویل یا اصل مطلب، ما اس چیز کا جو لم تستطع نہیں تو نے استطاعت رکھی، علیہ اس پر صبر کرنے کی. تو وہ سارے جو تینوں معاملات تھے یہی تھا وہ معاملہ، یہ ہے اس کا اصل مطلب جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. تو یہاں وہ جو قصہ ہے وہ اختتام کو پہنچا. تو دوسرا قصہ جو ہے ذوالقرنین کے حوالے سے وہ اگلی آیات میں ہے. آج سبق اتنا کافی ہے میرا خیال، اس کو دہرا لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال، فرمایا، الم اقل، کیا نہیں کہا تھا میں نے، لکا آپ کو، انکا بے شک تو، لن تستطیع ہرگز نہیں تو استطاعت رکھ سکے گا، معیا میرے ساتھ، صبر کرنے کی. قال، انہوں نے کہا، ان سألتک اگر میں سوال کروں آپ سے، عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد، تو فلا تصاحبنی پھر نہ تم ساتھی بنانا مجھے. قد بلغتا بے شک آپ پہنچ چکے ہیں، من لدنی میری طرف سے، عذرن معذرت کی حد کو. فانطلقا پھر دونوں چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتایا وہ دونوں آ گئے، اہل قریۃ ایک بستی والوں کے پاس، استطعما کھانا مانگا ان دونوں نے، اہلہا اس کے رہنے والوں سے، فابوا پس انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما کہ وہ مہمان نوازی کریں ان دونوں کی. فوجدا پس دونوں نے پائی، فیہا اس میں، جدارن دیوار، یریدو ان ینقض جو گرا ہی چاہتی تھی یا گرنے والی تھی، فاقامہ پس کھڑا کر دیا اس کو. قالا تو کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، لو شئتا اگر تو چاہتا، لاتخذتا ضرور لے لیتا، علیہ اس پر، اجرن کوئی اجرت. قالا انہوں نے فرمایا کہ ھذا فراق، یہ علیحدگی کا وقت ہے، بینی میرے درمیان، و بینک اور تیرے درمیان. سأنبئک جلد ہی میں خبر دوں گا تجھے، بتاویل اصل مطلب کی، ما لم تستطع جو نہیں آپ استطاعت رکھ سکے، علیہ اس پر، صبر کی. اما السفینہ تو جو کشتی تھی،
فکانت پس وہ تھی یہ مساکین مسکینوں کے لیے یعملون جو کام کرتے تھے فی البحر سمندر میں فاردت تو پس میں نے ارادہ کیا ان اعیبہا کہ میں عیب دار کر دوں اس کو وکانا اور تھا وراءہم پیچھے ان کے مالکن بادشاہ یأخذ وہ پکڑ لیتا تھا کل سفینۃ ہر کشتی کو غصباً غصب کرتے ہوئے یا ظلم کرتے ہوئے وَأَمَّا الْغُلَامُ اور جو لڑکا تھا فَكَانَ پس تھے ابواہ والدین اس کے مؤمنین ایماندار فخشینا پس ہم ڈرے ان یرحقہما کہ وہ ڈال دے گا ان دونوں کو یا پریشانی میں ڈال دے گا ان دونوں کو طغیاناً سرکشی کرتے ہوئے و کفراً اور کفر کرتے ہوئے فَأَرَدْنَا پس ارادہ کیا ہم نے ان یبدلہما کہ بدل دے ان دونوں کو ربہما رب ان کا خیراً بہتر منہ اس سے زکاتاً پاکیزگی میں و اقرب اور زیادہ قریب رحمہ شفقت میں یا محبت وَأَمَّا الْجِدَارُ اور جو دیوار تھی فَكَانَ پس وہ تھی لِغُلَامَيْنِ دو لڑکوں کی یتیمین جو دونوں یتیم تھے فی المدینہ شہر میں وَكَانَ تھا اور تھا تحتہ اس کے نیچے کنز خزانہ لہما ان دونوں کے لیے وَكَانَ اور تھا ابوہما باپ ان دونوں کا صالحا نیک فَأَرَادَ رَبُّكَ پس ارادہ فرمایا آپ کے رب نے ان یبلغا کہ وہ پہنچ جائیں دونوں اشدہما اپنی بلوغت کو ویستخرجا اور نکال لیں کنزہما خزانہ ان دونوں کا رحمتا من ربک رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے وما فعلتہ اور نہیں کیا میں نے اس کو عن امری اپنی مرضی سے یا اپنے معاملے سے ذالک یہ تعویل و اصل مطلب ہے ما لم جو نہیں تستطع آپ استطاعت رکھ سکے علیہ اس پر صبر کی